الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ایام حج قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا بھی کریں اور رات دن اپنے آپ کو ذکر میں، فکر میں، تلاوت قرآن میں مشغول رکھیں، کیونکہ یہ دن خدا جانے پھر ہمیں کب نصیب ہوں گے. یہ ایام جو ہیں بڑے مبارک ایام ہیں، زمان کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے. زمان کے اعتبار سے اب آپ ماشاءاللہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور مکان کے اعتبار سے آپ اللہ کے کعبے میں موجود ہیں. کوئی راستے میں ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی مدینہ پاک میں ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب آرام سے مسائل کو سمجھیں اور حج کو حج سمجھ کے ادا کریں. ہر حاجی جس نے بھی حج کرنا ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ حج کے 3 قسمیں ہیں. ایک حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے. حج افراد کا معنی ہوتا ہے جو صرف حج کا احرام باندھے، یعنی اپنے ملک سے باندھے، میقات سے باندھے. یا جتنے لوگ مکے میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، وہ سب حج افراد کریں. وہ تمتع اور قران کر ہی نہیں سکتے. وہ تب کریں گے جب میقات سے باہر جا کے پھر عمرہ کریں. اس لیے ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حج افراد کریں. حج حج ہوتا ہے، حج افراد ہو، تمتع ہو، قران ہو، سب حج ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ تو ائمہ کا اختلاف ہے مسئلے کے اعتبار سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے. وہ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور پاک نے قران فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج تمتع افضل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تمتع افضل ہے کہ حضور کی تمنا تھی کہ میں تمتع کرتا. اور امام شافعی کے نزدیک حج افراد افضل ہے. اب ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. آپ کا افراد ہے، تمتع ہے، قران ہے. سب نے سنت کے مطابق یہ ہے کہ 8 تاریخ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ غسل کریں، بدن کی صفائی کریں، صابن جو بھی استعمال کریں، چونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے. نیت کرنے کے بعد پابندی شروع ہوگی، اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا جی، وہ افضل ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ان 10 دنوں میں حجامت نہ بنوائے، خط نہ بنوائے. ایک افضل ہے، مستحب ہے. ورنہ اگر کوئی بنائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا اب جو لوگ عمرہ کے لیے آج پہنچیں گے وہ آخر سال منڈائیں گے، تو وہ نہیں کہیں گے کہ 10 دن میں ہم نے بال نہیں کٹانے، تو کیا کریں گے پھر وہ. اگر وہ افراد کی نیت کر کے آیا ہے میقات سے، پھر احرام میں ہی رہے گا. اچھا جی، اب ہم نے تیاری کرنی ہے کس تاریخ کو؟ یاد کریں کب کرنی ہے. اچھا، اگر کوئی 7 کو تیار ہو کہ مینا چلا جائے تو جائز. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کوئی پابندی نہیں. باقی یہ ہے کہ اگر ہمت ہے طواف کریں، ورنہ طواف کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اب آپ وہ مسائل یاد رکھیں جس میں آسانی ہے
کیونکہ اتنے بڑے اجتماع کے اندر تمام مستحبات پہ اور سنتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تو دعا کرو کہ فرض اور واجب ادا ہو جائیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو جائے، واجبات ادا ہو جائیں۔ باقی ہاں جو لوگ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، حج پیدل کریں گے وہ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن پیدل وہ کریں جو نوجوان ہیں۔ بوڑھے آدمی یا عورتیں کبھی پیدل نہ چلیں، ورنہ سارا حج وہ راستے میں گالیاں دے دے کے برباد کر دیتی ہے۔ جب تھک جاتی ہیں تو گالیاں بکنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے پیدل جانے کی۔ ورنہ انتظام حکومت نے الحمدللہ ایسا کیا ہے کہ یہاں آپ مروا کی طرف سے نکلیں گے نا تو مینا تک سڑک ہے، اور سڑک پہ چھت ڈالی ہوئی ہے کہ حاجی کو دھوپ نہ لگے، اور اگر بارش آ جائے تو حاجی کے کپڑے بھی اور احرام بھی خراب نہ ہو، اور دونوں طرف دکانیں ہیں، حمام ہیں، ہر انتظام ہے، جو چیز آپ کو لینی ہے موجود ہے۔ اس لیے ایک تو میرا مشورہ یہ ماننا، ہمارے حاجی گٹھڑیاں باندھ لیتے ہیں، سمجھ کچھ نہ باندھیں، کچھ نہ اٹھائیں، صرف پیسے ساتھ رکھیں اور معلم کا کارڈ ساتھ رکھیں، اور اپنی بلڈنگ کا نمبر، معلم کا نمبر، مکتب کا نمبر، مینا میں کون سی سڑک ہے، عرفات میں کون سی، یہ ساتھ رکھیں۔ بلکہ کارڈ بھی گر جاتے ہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کے کپڑے پر بھی اور مرد کے احرام پر ایک کونے میں مارکر سے لکھ دیں کہ مکتب نمبر فلاں، مینا میں روڈ نمبر فلاں، عرفات میں روڈ نمبر فلاں، مکے میں بلڈنگ نمبر فلاں، محلہ عزیزیہ فلاں، جو بھی ہے وہ لکھ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گم نہیں ہوگا۔ کارڈ گر گیا تو بس آپ پھر کھڑے ہیں پریشان ہو کر کہ اب میں کیا کروں، زبان آپ کو آتی نہیں کہ کسی کو بتا سکیں۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کے احرام کی چادر کے کونے پہ بڑے مارکر سے موٹا موٹا لکھ دیں تاکہ ہر آدمی پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ تو انشاءاللہ سنت یہ ہے کہ ہم 8 تاریخ کو احرام باندھ کے لبیک پڑھتے ہوئے اور مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ سنت یہ ہے کہ ہم ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں اور 5 نمازیں ہم مینا میں پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی 7 کو چلا گیا تو جائز ہے، اگر کوئی 8 کو ظہر میں نہیں پہنچا جائز ہے، عصر میں نہیں پہنچا جائز ہے، مغرب میں نہیں پہنچا جائز ہے، رات کو جا پہنچا تب بھی جائز ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور بالکل سکون سے، آرام سے، وقار سے۔ اچھا جی، اب انشاءاللہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ سارے رستے میں لبیک پڑھنا ہے، سارا رستہ، چلتے بیٹھتے، بس میں، اترتے ہوئے، خیمے میں، ہر جگہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر آتا ہو تو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اور اس کے علاوہ درود شریف، کلمہ شریف، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو بھی تمہیں آتا ہے وہ پڑھتے رہیں، وقت ضائع نہ کریں۔ مینا میں پہنچنے کے بعد ہم نے 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر۔ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ سنت یہ ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے کوئی بات نہیں، کم پڑھ لے کوئی نہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ ہم نے 5 نمازیں ظہر میں مینا میں پڑھنی۔ اچھا، ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ حاجی الحمدللہ تقریباً 99% مسافر ہے، وہ تو جھگڑے میں نہ پڑے، اس نے تو نماز قصر پڑھنی۔ یہ اختلاف صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے میں مقیم ہیں، انہوں نے حج کیا۔ اچھا، جدے سے آئے ہیں وہ بھی مسافر ہیں، جموم سے آئے ہیں وہ بھی مسافر ہیں، طائف سے آئے ہیں وہ بھی مسافر۔ مکے کے مستقل رہنے والے جو ہیں وہ اگر جائیں تو حنفی مسلک میں یہ ہے کہ نمازیں پوری پڑھیں اور اپنے اپنے کیمپ میں پڑھیں۔ لیکن ان کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ مسجد میں پہنچ جائیں، مینا مسجد خیب میں امام کے ساتھ نماز پڑھیں، امام 2 پڑھائیں گے وہ بھی 2 پڑھ لیں، امام جمع کریں گے وہ بھی جمع کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ نے قصر پڑھنی ہے الحمدللہ
مقیم ہیں اپنے اپنے خیموں میں جا کے پوری پڑھیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ افضل غیر افضل کے اختلاف ہے، یہ نعوذ باللہ جائز ناجائز یا حلال حرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ چونکہ نماز مستقل فرض ہے لہذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور باقی امہ کہتے ہیں کہ نہیں، حج میں حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں لہذا سب 2 رکعت پڑھیں۔ تو حنفی مسلک والے جواب دیتے بھی حضور تو مدینے سے تشریف لائے تھے، آپ اگر مدینے سے آئے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں 2 پڑھو، مسافر ہو گیا وہ۔ بہرحال آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، 2 نصیب ہوں یا 4 ہوں۔ اب آپ نے ساری رات 9 کی رات مینا میں رہنا ہے۔ سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز مینا میں پڑھیں، اور سورج نکلنے کے بعد جب سورج نکلے اور مینا کی پہاڑیوں پہ اس کی روشنی اور دھوپ آنے لگے، اب آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب آپ کی بسیں، لیکن چونکہ 30 لاکھ آدمی کو منتقل کرنا ہوتا ہے، اس لیے مکتب کے لوگ جو ہیں وہ صبح کی نماز سے بھی پہلے عرفات لے جائیں گے، تاکہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ حاجیوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہو جائے، پورا ہو جائے، ورنہ تو کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اس لیے اگر پہلے لے جائیں صبر شکر کے ساتھ چلے جائیں، اور اگر اپنے وقت میں لے جائیں، اور جو پیدل ہیں وہ تو سنت کے مطابق اپنا سورج نکلے آرام سے چائے وائے پئیں، ناشتہ کریں، اس کے بعد پیدل چل پڑیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بسوں والے انشاءاللہ 2 گھنٹے میں پہنچیں گے، پیدل والا گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ کون سا سفر ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہاں سے 9 میل ہے کل عرفات، تو وہ بھی یکدم تو 9 میل آپ نے نہیں کر دینا، پہلے آپ مینا چلے گئے، مینا کے بعد عرفات ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، پھر مزدلفہ سے مینا آئیں گے۔ وہ تو آدمی آرام سے ریسٹ کرتے کیا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالی سعودی حکومت کو بھی جزائے خیر دے، اور یہاں کے مخیر حضرات کو بھی۔ ہر جگہ کنٹینر لگے ہوئے ہوں گے، آپ کو جوس اتنے ملے گا کہ لوگ گٹھڑیاں باندھ کے گھر لے جاتے ہیں۔ فروٹ ملیں گے، جوس ملے گا، لسی ملے گی، دہی ملے گی، آپ اٹھا نہیں سکیں گے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اتنا بھی نہ کھا لیں کہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہ مانگی جا سکے۔ ہاں جی، کیا کریں، حاجی ہے، مفت کا مال ہے، کھاتے جاؤ۔ مال مفت کا ہے نا، پیٹ تو اپنا ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھیں۔ سفر میں آدمی اگر کم کھائے تو بہتر ہوتا ہے، ایک اصولی سی بات ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہم نے 9 کو کہاں پہنچنا ہے؟ ہاں جی، 9 تاریخ کو کہاں پہنچیں گے انشاءاللہ؟ اچھا، عرفات کا وقت کب شروع ہوگا؟ ہاں جی، زوال کے بعد سے لے کر ختم کب ہوگا؟ ہاں جی، آرام سے بات کرو نا بھائی۔ زوال کے بعد تو شروع ہوا، ختم کب ہوگا؟ غروب آفتاب کو تو ختم نہیں ہوگا۔ صبح صادق تک حج کا وقت ہے، مسئلہ سمجھیں۔ اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد مکے سے احرام باندھ کے چلا جائے، حاجی ہو گیا، کیونکہ صبح صادق تک وقت ہے۔ مغرب والی بات تو ان لوگوں کے لیے ہے جو عرفات میں ہوں گے، ان کو مغرب سے پہلے وہاں سے نکلنا منع ہے، کہ جب تک سورج ڈوب نہ جائے وہ حدود عرفات سے باہر نہ نکلیں۔ اگر غلطی سے نکل جائیں تو فوراً واپس چلے جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مسجد نمرہ میں امام صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ دونوں نمازیں کٹھی بھی پڑھائیں گے اور قصر بھی پڑھائیں گے۔ 2 نمازیں کٹھی ہوں گی اور قصر بھی ہوں گی۔ یہ تو آپ اگر مسجد میں پہنچ جائیں تو امام کے ساتھ پڑھ لیں، جھگڑے میں نہ پڑھیں۔ ایک دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد نمرہ جو ہے عرفات کی، اس کا آدھا حصہ عرفات میں ہے اور آدھا وادی ارنا میں ہے جو عرفات سے خارج ہے، اور وہ حصہ ہے جو قبلے کی جانب ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں گے، وہ حصہ عرفات میں داخل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر وہاں آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ عرفات میں زوال سے لے کر سارا دن آپ نے دعائیں کرنی، اور افضل دعا کون سی ہے جو میرے آقا نے کی ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل میں نے کہا اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے عرفات میں یہ دعا کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، یاد کر لو، لا الہ، یار یہ دل سے کلمہ پڑھا کرو،
زبان سے نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. افضل یہ ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 100 دفعہ پڑھیں. اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. اور اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر چونکہ وقوف عرفات ہے، قعود عرفات نہیں، بیٹھنا نہیں، کھڑا ہونا. وقوف کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کریں. عربی میں کریں، اپنی ہندی میں کریں، سندھی میں کریں، پشتو میں کریں، اللہ ہر زبان جانتے ہیں اور ہر زبان سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لمبی دعائیں کریں. پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ابتلا اور امتحان میں مسلمان مبتلا ہیں. جہاں جہاں اسلامی ملک ہیں مسلمان عذاب میں آئے ہوئے ہیں. اپنے بھی دشمن ہیں، پرائے بھی دشمن ہیں. اور اتنی تکالیف ہیں جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں. خاص طور پہ فلسطین کے لیے دعائیں مانگیں کہ وہ ارض فلسطین، وہ ارض انبیاء، وہ مسجد اقصیٰ، وہ مسجد صخرہ، وہ مقام معراج محمد مصطفیٰ آج یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور آج یہودی اپنی بڈوں کے ساتھ اس مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اور مقابلے میں ان کے پاس کیا ہے؟ یہ پتھر پھینکتے ہیں یا روڑے مارتے ہیں. نہ اسلحہ ہے نہ ہتھیار ہیں. پھولوں جیسے بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے آپ عرفات میں حج کر رہے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے. اللہ مسجد اقصیٰ کو یہود کے پنجے سے نجات دلائے. اسی طرح کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو گئی ہے. اب معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے ہندو پاگل ہو گیا ہو. یعنی روز کوئی دن نہیں گزرتا جب کشمیریوں کو بے گناہ شہید نہیں کیا جاتا. بے گناہ، کوئی جرم نہیں، کچھ نہیں، گولیاں چل رہی ہیں. اب تو نعوذ باللہ بم مارے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی روزانہ لاشیں اٹھتی ہیں اور ان کے جنازے پر بھی فائرنگ کی جاتی ہے. تو کشمیر کے لیے دعا کریں، کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کریں. اور اسی طریقے سے مسلمان جس ملک میں ہیں، چاہے وہ ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے. اور پورے عالم اسلام میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنی مدرسے ہیں، جتنی دین کے مراکز ہیں، جتنی دین کے ادارے ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اور اسی طرح اس بلد الامین کے لیے، اس حرم مکہ مدینہ کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ ان کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کے دشمنوں کو خود اپنی شان قدرت کے ساتھ دور کر دے اور ختم کر دے. اور اسی طرح یاد رکھیں پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. آج کل پاکستان بھی یہودی اور قادیانیوں کے پنجے میں آیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. یہ ساری ان کی چال ہے کہ انہوں نے ڈالر مہنگا کر کے ہماری معیشت کو برباد کر دیا، ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. ارب روپے ہم پر قرضہ بڑھ گیا صرف ریٹ بدلنے سے. اب تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب لڑائی کا زمانہ نہیں ہے، اب تو عقل کی جنگ ہے، عقل سے مار دو.
اور جتنی دنیا کے بڑے بڑے بینک ہیں وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جب چاہیں اونچا کر دیں، جب چاہیں نیچا کر دیں، جب چاہیں سونا مہنگا کر دیں، جب چاہیں سستا کر دیں، جب چاہیں ڈائمنڈ کی مارکیٹ اوپر چلی جائے، جب چاہیں نیچے ہو جائے۔ تو آپ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ مسلمانوں کا ایک غریب ملک ہے، اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور وہاں جو دین والے ہیں، علماء ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کا نام لینے والے ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور تمام دنیا کے علماء کی اللہ حفاظت فرما، اور جن دینی جماعتوں میں اختلافات ہیں دعا کریں اللہ ان اختلافات کو دور کر دے، اللہ ان کے جھگڑوں کو دور کر دے۔ یہ بھی دشمن کا ایک طریقہ ہے، خود نہ لڑو، ان کو آپس میں لڑا دو۔ یہی ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی تبلیغی، کوئی دینی، کوئی مذہبی جماعت نہیں جس کو انہوں نے دو ٹکڑے نہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما قال اللہ۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دونوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کر دے اور ان کے اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن علی ندوی میرے استاد بھی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، میرے ادباً استاد ہیں۔ میں نے ان سے پڑھا نہیں، ایک آدھا سبق پڑھا تھا کہ تبرک کے طور پہ میں ان کا شاگرد بن جاؤں اور ان سے سند لے لوں۔ تو اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ ایک دفعہ تشریف لائے تو کچھ علماء اکٹھے ہوئے، کراچی ایئرپورٹ پہ شاید یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں ہر جماعت کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اور سلو بھی نہیں ہوتی ہے، مدرسوں میں بھی لڑائیاں ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ فرمایا بھائی بڑوں میں رحم نہیں رہا، چھوٹوں میں ادب نہیں رہا، سلو کیسے ہو؟ سلو تو تب ہو کہ چھوٹے میں بڑے کا ادب ہو اور بڑے میں رحم ہو، وہ تو دونوں میں نہیں ہے، نہ بڑوں میں رحم ہے نہ چھوٹے میں ادب ہے، تو سلو کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو اللہ قادر ہے کر دے، اور نہ اسباب کی حد تک ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ نے 9 کا سارا دن کہاں گزارنا ہے؟ یاد بھی رہے گا کہ نہیں؟ ہاں جی، اتنا یاد کر لو کہ تمہیں کسی مولوی پیر کے پاس نہ جانا پڑے۔ کسی کے چکر میں آ گئے نا، وہ کہے گا ماشاءاللہ سارے نذرانے مجھے دے دو، حج ہو گیا تمہارا۔ اب ہم نے 9 کا سارا دن انشاءاللہ دعائیں کرتے ہوئے کہاں گزارنا ہے؟ اچھا یہ بھی سمجھو، جبل رحمت پر جانا کوئی ضروری نہیں، نہ جبل رحمت پہ چڑھنا وہ تو بدعت ہے۔ جبل رحمت کے نیچے جو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں نا، یہیں حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا ہے۔ اور آج بھی مسلمان میرے جو بھائی لائر ہیں، قانون دان ہیں، جج ہیں، ان کو چاہیے خدا کے لیے، ورنہ ہم مولویوں کی کون سنتا ہے؟ حجت الوداع کا جو خطبہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھیں۔ آج اقوام متحدہ کا چارٹر بھی سامنے رکھیں اور میرے مدنی کا خطبہ بھی سامنے رکھیں۔ اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو لائرز ہیں، وکیل ہیں، وکلاء ہیں، ان کے چیمبر ہیں، جج ہیں، جن کے جو قانون کو سمجھنے والے، پہلے اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی کاپیاں بنا کے پوری دنیا کو بھیجیں کہ جی اقوام متحدہ کا منشور بھی دیکھو اور میرے مدنی کا منشور بھی دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران ہوں گے کہ انگلینڈ میں ایک جو ان کا ایک سسٹم ہے نا جی، مثلاً آپ چلے گئے، نوکری نہیں ہے، وہ آپ کو ہر ہفتے وظیفہ دیں گے۔ مکان نہیں ہے، کونسل آپ کو معمولی سے کرائے پہ مکان دے گی، اور دیتے رہیں گے، سال تک آپ کی نوکری نہیں لگی، وہ دیتے رہیں گے۔ جب نوکری لگ جائے گی پھر آپ تھوڑے تھوڑے پیسے ان کے واپس کر دیں۔ کتنا آرام ہے، کتنا، یعنی کسی کو بھیک نہیں مانگنی پڑتی سڑکوں میں۔ یہ سارا نظام پتہ ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کانسٹیٹیوشن میں کہ ہم نے حضرت عمر کے نظام سے لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ آج مسلمان الحمدللہ کھانا تو جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے اور اللہ سمجھ عطا فرما۔ اچھا جی، 9 تاریخ کو مغرب کے بعد ہم عرفات سے نکل کے کہاں آئیں گے؟ ہاں جی، یاد رہے گا؟ اچھا، دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کہاں پڑھنی ہیں؟
ہاں جی اچھا اگر مغرب کی نماز تو بڑی عبادت ہے نماز، اگر الفاظ میں پڑھے تو ہاں جی کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں اور حضور پاک نے بھی وہاں نماز، تو جو خلاف سنت ہو وہ کبھی خدا قبول نہیں کرتا۔ تو میلاد کا حکم اللہ نے دیا ہے، نبی نے دیا ہے، خلفائے راشدین نے دیا ہے، ائمہ اربعہ نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف اللہ نماز قبول نہیں کرتا، تیرے انگوٹھے چومنے اور سر میلاد قبول کرے گا؟ حضور کو حکم ہے کہ نہیں دونوں نمازیں ہم نے کہاں پڑھنی ہے؟ ہاں جی اچھا پہلے کون سی نماز پڑھو گے؟ پھر سنتیں، اس کے بعد فوراً کون سی نماز پڑھو گے؟ اچھا اذان ایک ہوگی، تکبیر دو ہوں گی۔ اب اپنا اذان ایک ہوگی اور ہر جگہ اپنی اپنی جماعتیں وہ اذان دیتے رہیں گے، تکبیریں بھی کہتے رہیں گے۔ جاتے ہوئے سامان رکھ کے پہلے نماز پڑھیں، مغرب کی نماز چاہے آدھی رات بھی ہو جائے پہلے مغرب پڑھیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ فرماتا ہے میرا مدنی تیری امت جتنا لیٹ ہو جائے میں ان کی مغرب قضا نہیں ادا لکھوں گا۔ حالانکہ وہ تو وقت گزر گیا، وہ تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ کے بندوں نے میرے کہنے پہ چھوڑا ہے نا، تو نماز بھی تو میری ہے، حکم بھی میرا ہے، عبادت میری ہے، لہذا دو نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ کون سی؟ اچھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ کنکریاں جو ہیں یہ مزدلفہ سے چننی ضروری نہیں ہیں۔ یہ ہمارے آدمی بیچارے ہاتھ مارتے رہتے ہیں، نیچے لوگوں کا پیشاب پڑے ہوتے ہیں، ناپاک کنکریاں ہوتی ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں، دھو رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ صبح جب انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا سب کنکری، یہ تو پتھر پہاڑ کا ملک ہے، یہاں کنکریوں کی کمی ہے، تو رات کو پھر اندھیرے میں ہاتھ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مزدلفہ میں ممکن ہو تو آرام بھی کریں، چونکہ یہ پہلی رات ہے مزدلفہ کی جس میں حضور پاک نے تہجد بھی پڑھی۔ آپ سو گئے، وجہ کیا تھی؟ تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو 10 تاریخ کو، 10 تاریخ کے کاموں کے لیے امت تیار ہو سکے۔ صبح کی نماز 10 تاریخ کی کہاں پڑھو گے؟ اچھا جی ہم نے دونوں نمازیں پڑھی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی، کہاں پڑھی؟ اب 10 تاریخ کو صبح ہم نے مزدلفہ سے نکلنا ہے۔ صبح کو نکلنے کے بعد کہاں آنا ہے؟ ہاں جی اچھا پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام 10 کو کیا کرنا ہے؟ عورتیں ہیں، مرد ہیں، کیا کرنا ہے؟ کنکریاں مارنی ہیں۔ کتنی کنکریاں؟ کس شیطان کو مارنی ہیں؟ نہیں آپ پہچانتے ہیں بڑے چھوٹے کو، تعلقات ہیں نا پرانے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شیطان کو نہ پہچانے۔ ایک دفعہ ہم حج پہ جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک فوج کے بڑے عہدے، میرے خیال میں اس وقت کرنل تھا شاید یا بریگیڈیئر تھا، میرا دوست تھا، اس نے حج میرے ساتھ کیا۔ اب میں اس کو سمجھا رہا ہوں، کنکریوں کے لیے آ رہے کہ ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورضا للرحمن، پھر دوسری کنکری ایک ایک کر کے مارنی ہے، کٹھی مارو گے ادا نہیں ہوگی، اور دور سے مارو گے اور کنویں میں نہ پہنچے تب بھی ادا نہیں ہو۔ میں یہ ساری باتیں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہوں، میں کہا ٹھیک۔ اب رش کا ریلا جو آیا مجھے تو پتہ نہیں لگا کہ میرے دوست کدھر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ تو شیطان کے اس پلر کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ فوجی آدمی تھا، ٹریننگ تو تھی نا اس کو، اس نے ہاتھ رکھے جمپ کیا، اوپر چڑھ گیا اور چپل پاؤں سے اتار کے اس کو مارا ہے۔ تم نے ہمیں بہت خراب کیا ہے۔ اچھا لوگوں نے سمجھا شیطان نکل آیا ہے، انہوں نے اس کو کنکریاں مار مار کے لہو لہان کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب بے ہوش ہو کے آ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا یار میں نے بڑی کوشش کی لیکن اس بدبخت نے مجھ سے اتنے گناہ کرائے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد میں کنٹرول نہیں کر سکا۔ میں نے کہا شیطان تو یہاں ہے ہی نہیں۔ یہ تو علامات ہیں کہ اس جگہ شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکا تھا، بس یہاں شیطان تھوڑا کھڑا ہے، وہ بڑا خبیث ہے، وہ کنکریاں کھانے کے لیے تھوڑا کھڑا ہوگا۔
کہ میں کھڑا ہوں آؤ مجھے مارو، وہ تو الگ کھڑ کے رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے سارا سال گناہ کرا ہے، آپ نے الفاظ میں بخش دی۔ وہ تو اس وقت ماتم کر رہا ہوتا ہے، وہ تو رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کنکریاں ماریں تو گناہ معاف، مزدلفہ آئیں تو گناہ معاف، الفاظ جائیں تو گناہ، یہ تو پاک دھلے ہوئے جا رہے ہیں، میری سارے سال کی کھیتی تو اجڑ گئی۔ وہ تو رو رہا ہوتا ہے۔ اچھا اس دن کتنی شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں؟ 10 کو؟ ہاں جی، کون سا؟ اچھا یاد رکھو، اب مینا سے مکے آؤ تو جو آخر میں آئے گا وہ بڑا ہے، اور اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہ جمرہ اولا ہے، وسطیٰ ہے، عقبہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا انگریز میں بھی لکھا ہوا ہے بگ جمرہ۔ ایک دفعہ تو میں نے دیکھا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، کسی نے فارسی میں لکھا تھا بزرگ شیطان، یعنی بڑا شیطان، بزرگ بڑے کو کہتے ہیں نا، اس نے اچھا ترجمہ کیا بزرگ شیطان۔ ہاں بھی بزرگ ہے تو شیطان کیسے ہو گیا، اور اگر شیطان ہے تو بزرگ کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بگ جمرہ ہے، بڑا جمرہ ہے، جمرۃ العقبہ ہے، عربی میں، اردو میں، حق۔ اچھا کنکریاں جب ماریں گے، ایک میری بات یاد رکھیں، ایسے کھڑے ہوں گے کہ مینا آپ کے داہنے ہاتھ پہ ہو اور مکہ، ہاں جی، مینا کدھر ہو اور مکہ، پھر اس کو کنکری ماریں، ہر طرف سے نہیں مارنی ہے۔ باقی جمرات کو آپ ہر طرف سے مار سکتے ہیں، لیکن جمرۃ العقبہ جو ہے اس کو صرف سامنے سے مار سکتے ہیں۔ اور انہوں نے، حکومت نے انتظام کیا باقاعدہ کہ دوسری جانب جو ہے وہ بند ہے، کنکری اندر جاتی ہی نہیں، جو کھلی ہے جہاں کنکری جاتی ہے وہاں سے کھڑے ہو کے ماریں گے۔ کتنی کنکریاں ماریں گے اور کیا پڑھیں گے؟ یاد کر لو یار، یہاں اور کون سا؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ عربی نہ ہے نا، یا اللہ تیری رضا کے لیے، شیطان کی ذلت کے لیے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد 10 تاریخ کو ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ 7 کنکریاں۔ اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، وہ تو آپ بینک کو پیسے دے آئے ہیں، آپ قربانی کیا کریں گے؟ وہ تو بینک کرے گا نا، ہاں انتظار کریں، وہ تو انشاءاللہ محرم میں کریں گے، محرم تک احرام میں رہو گے، بس اب اللہ قبول فرمائے۔ اب اگر بینک میں ہے انتظار کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں نا میرا بھائی، ایک بات کو سمجھو، اللہ نے عقل دی ہے، بینک کم از کم 4 سے 5 لاکھ جانور ذبح کرے گا۔ ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے 1 سیکنڈ تو آپ دیں گے نا۔ اگر 4 لاکھ جانور ہیں تو 4 لاکھ سیکنڈ کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں اور کتنے دن بنتے ہیں؟ خود اندازہ کریں گے وہ آپ کی بکری کب ذبح کریں گے۔ دوسرا جو اصول ہے اسلام کا کہ بکری آدمی خود ذبح کرے یا وکیل بنائے، اس کو کہے کہ تم میری بکریاں ذبح کرو، اور وہ بکری ذبح کرتے ہوئے نیت کرے، نام لے اس بندے کا۔ جیسے حضور پاک نے حضرت علی کو وکیل بنایا، 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی اونٹ جو ہیں تو علی نے ذبح کیے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا کہ اونٹ قطار میں کھڑے ہوئے تھے، حضور پاک خود ذبح نحر فرما رہے تھے، اور ہر اونٹ گردن جلدی دیتا تھا کہ میں حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ انگوٹھے نہیں چومنے، انگوٹھے آپ نے چومتے ہوئے احسان حضور پہ کرتے ہو۔ اللہ نے عقل چھین لیا ہے یا کو مت ماری گئی ہے؟ سنت ہے۔ یہ جو انگلی والا مسئلہ ہے نا، اصل ہے کہ اگر کسی کو آنکھوں میں تکلیف ہو تو وہ درود شریف پڑھ کے انگلیاں پھیر دے۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم حضور کے نام کو چومو، اور چومو تو انگوٹھے چومو۔ بہرحال جی، پہلا کام کیا ہے؟ کنکری۔ دوسرا کیا ہے؟ خود کرو یا کراؤ۔ اچھا اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پیسے دے دو ہم آپ کی قربانی کریں گے، ان کو آپ تھوڑے سے پیسے دے دیں اور کہیں گے قربانی ہمارے سامنے کرو گے پھر ہم باقی پیسے دیں گے۔ اعتبار نہیں کرنا۔ یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے مگرمچھ رہتے ہیں، 100-150 بکریاں ویسے اصول کر لیں گے، سال کی تنخواہ آ گئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2 بکریاں ذبح کر کے باقی کے لیے دعا کر دیں گے کہ اللہ سب کی قبول فرما۔ بس
اس زبینی کی بدبختوں نے تو قبول کیا فرمائے گا؟ تو اس لیے کسی پر اعتبار نہ کرے، چاہے بھائی ہو، خود اپنے سامنے ذبح کرائیں، اس کو کہیں ہم کنکریاں ماریں گے، اب یہاں کہو ہم آ جائیں گے، اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کے نام لے لے کے بکری ذبح کریں، پھر ادا ہوگی۔ تو پہلا کام کنکریاں ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، حلق کرنا ہے۔ افضل کیا ہے؟ میرے مدنی نے 3 دفعہ دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین۔ صحابہ نے کہا حضور جن نے بال کٹائے، فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ 3 دفعہ دعا مانگی جن نے اسطرہ پھروایا، 1 دفعہ دعا مانگی جن نے بال کٹوائے۔ تو افضل یہی ہے کہ اسطرہ پھرائیں، اور اسطرے کے بعد بال اچھے جمتے ہیں، اچھے پیدا ہوتے ہیں، خطرہ نہ کریں، ڈریں نہیں، اپنے فیشن کو مقدم نہ رکھیں۔ حج پہ آئے ہوئے ہو، تمہارے کروڑوں بال جو ہیں حضور کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، حضور پاک نے اس طرح پھروایا ہے، تیرے بال کو زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگر اس طرح نہ پھرواؤ، مثلاً اتنے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے، سمجھ آ گئی بات؟ اور میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ یوں لٹ پکڑ کے کاٹ دیتی ہیں، بالکل نہیں احرام کھلتا۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے لے جائیں، جہاں بالوں کی انتہا ہو وہاں 1 پور کے برابر سارے سرے کاٹ دیں، تب وہ احرام سے نکلیں گی۔ حاجی ایک دوسرے کا حلق بھی کر سکتا ہے، خود اپنا حلق بھی کر سکتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم نے کنکریاں مارنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ قربانی کے بعد اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، غسل کرے، خوشبو لگائے، کپڑے پہنے، سب کچھ حلال ہے۔ بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہ کرے۔ زندگی بعد باقی انشاءاللہ